بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ہمارا جو عنوان ہے وہ عنوان موجودہ زمانے کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. انشاءاللہ میں اپنے علم و فہم کے مطابق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. الرحمن علم الانسان خلق الانسان علمہ البیان. یعنی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. تو بولتا تو ہر انسان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اور زمانے قدیم سے جو دستور رہا ہے یہ کہ بولنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا. زمانے قدیم سے دو طریقے اس کے رائج رہے. ایک یہ کہ آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو اگر قریب سامنے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان سے آواز سے بات کرتا ہے اور تخاطب کا ذریعہ اختیار کرتا ہے. لیکن اگر وہ لوگ موجود وہاں پر نہ ہوں تو پھر انسان ذرائع کا استعمال کرتا ہے. تو یہ دونوں طریقے قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو ذریعہ ہم دیکھیں تو انہوں نے اسی تخاطب کے ذریعے کو استعمال کیا. یعنی وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو احکام الہی سناتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے. اور اگر ہم دوسرا طریقہ دیکھیں یعنی لکھ کر کے دینے کا، تو اس کی بھی مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے پاس جو ان کو دعوت دین پیش کیا تھا وہ لکھ کر کے پیش کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، اور ان کی جو حکمرانی تھی وہ صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ ان کی چرند و پرند پر بھی حکمرانی تھی. ہوائیں ان کے حکمرانی کے تابع تھے. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے جو پرندے تھے ان کا جائزہ لے رہے تھے تو اس میں ایک پرندہ ہے ہدہد، اس کو غیر موجود پایا، وہاں پر حاضر نہیں پایا. تو جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ غائب ہے، موجود نہیں ہے. آنے کے بعد اس سے خبر گیری کی تو معلوم ہوا کہ اس نے ایک بہت بڑی خبر جو ملکہ سبا کے تعلق سے پیش کی. تو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سے ایک تحریر لکھی اور اس کے بعد میں ملکہ سبا کے پاس اس کو پہنچایا. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے لیے اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی یہی دونوں طریقے اختیار کیے. اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو مکے کے اندر صفا پہاڑی
وہ بہت بڑا ابلاغ کا ذریعہ تھا. یعنی جب کوئی وہاں پر حالات پیش آتے تھے تو صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو آواز دی جاتی، ان کو جمع کیا جاتا اور اس کے بعد میں اپنا پیغام ان کو سنایا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا تو ان کو بھی صبح کے وقت میں بلایا، یا صباح کے الفاظ استعمال کیے، اور یہ ایک الارم تھا ان کے لیے. اس آواز پر پورے اہل مکہ جمع ہو گئے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس آواز پر مکے کا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو وہاں پر موجود نہ رہا ہو. جو خود چل کر آ سکتا تھا وہ خود چل کر کے آیا، اور جو خود سے چل کر نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا کوئی قاصد بھیجا یا کسی کے سہارے آیا، مگر وہ وہاں پر موجود ہوئے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. آپ کی بات کی بڑی ویلو اور بڑی اہمیت تھی، لہذا اس کو سننے کے لیے تمام لوگ جمع ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ طریقہ اختیار کیا. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے موسم حج کا استعمال کیا. یعنی حج کے موسم میں، حج کے موقع پر پورے عرب سے لوگ دور دراز سے وہاں پر آیا کرتے تھے، اور وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا، وہاں پر حج لوگ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آتے تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے اور ان کو دعوت حق پہنچاتے، دعوت دین ان تک پہنچایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اسلام کا دائرہ پھیل گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بڑے بڑے عمرا اور سلاطین کو خطوط لکھ کر کے ان کے پاس بھیجا. بخاری کی روایات سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقریباً 6 خطوط تھے. لیکن ڈاکٹر حمید اللہ جو بہت بڑے محقق ہیں انہوں نے اس بات کو بتایا ہے، انہوں نے تحریر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بلکہ درجنوں خطوط عمرا اور سلاطین اور بادشاہوں کے پاس لکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دعوت دین کے استعمال کے لیے زمانے قدیم سے یہ دونوں طریقے اختیار کیے جاتے رہے، اور پھر ان دونوں طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں میں بھی استعمال کیا جاتا رہا، اور لوگ انہی کے ذریعے سے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے رہے. اس کے بعد میں ایک زمانہ آیا کہ پرنٹ میڈیا یعنی اخبار، اس کے ذریعے سے خبریں شائع ہونے شروع ہوئی اور لوگ لکھ کر کے، تحریر کر کے، اور اس کے بعد میں ایک دوسرے جگہ پر اپنی باتوں کو پہنچانا شروع کیے. اس وقت کے جو حالات تھے اگر ہم غور کریں کہ اگر اس وقت کوئی یہ کہتا کہ ریڈیو آئے گا یا ٹیلی ویژن آئے گا، ٹی وی آئے گا، اس پر خبریں نشر ہوں گی تو ہمیں عجیب سا دکھتا، یعنی آج سے 200 سال پہلے. لیکن جب یہ چیزیں آئیں تو پھر خبروں کو اور جو وقت کی تعین تھی اس کو بہت قریب کر دیا. پھر آدمی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوتا اور وہاں پر وہ ریڈیو کے ذریعے سے اور ٹی وی کے ذریعے سے خبروں کو سن سکتا تھا اور دیکھ سکتا تھا. لیکن آج کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، اور سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے وہ بڑی ترقی کے ساتھ تمام طریقے کے میڈیاؤں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے، ہم اس زمانے کا اگر آج سے 20 سال پہلے تصور کریں تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے بھی حالات آئیں گے. اگر کوئی کہتا کہ اس طریقے سے لوگ گفتگو کریں گے، اس طریقے سے لوگ ویڈیو ریکارڈ کریں گے یا اور دیگر چیزوں کو نشر کریں گے تو لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے، اس پر ہنستے کہ کس طریقے کی باتیں کر رہا. بہرحال آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ ایسا ہے جو ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ایک بہترین موقع ہے، ایک غنیمت کا موقع ہے. اس لیے کہ جتنے میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، ایک زمانے تک انہوں نے آزادانہ کام کیا، لیکن آج حالت ان کی یہ ہو چکی ہے کہ وہ کسی ایجنسی کے زیر سایہ ہے یا حکومت کا ان پر کنٹرول ہے. لیکن اب تک سوشل میڈیا پر کسی ایجنسی کا کوئی خاص کنٹرول نہیں ہے، اور اسی طریقے سے حکومت کا بھی کوئی کنٹرول نہیں، یعنی اس پر کوئی اس طریقے کی پابندی نہیں کہ اگر آپ کوئی چیز بھیجنا چاہیں یا کوئی چیز نشر کرنا چاہیں تو اس پر روک لگائی جا سکے یا وہ آپ ایسا نہ کر سکے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس سے پہلے کہ کہیں اس کا بھی حال اسی طریقے سے نہ ہو جائے
کہ اس پر بھی پابندی لگ جائے اور لوگ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے پھر ان کو بھی اسی طریقے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ تو موجودہ دور کے اندر اور دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، ہر چیز نفع اور نقصان دونوں پہلو رکھتے ہیں۔ ہم پانی دیکھیں، بہت عام چیزیں، انسانی زندگی کا اس کے بغیر گزر ہی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پانی بھی انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ ہم آگ دیکھیں تو انسانی زندگی کے لیے بہت سے منافع ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ آج ہم اگر دیکھیں آگ کے حالات کو تو ایسے جنگلی علاقے جو سرد ترین علاقے ہیں، وہاں پر لوگ آگ کے ذریعے سے گرمی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ظاہر سی چیز ہے ان کو سردی کی شدت کو برداشت کرنا پڑتا۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر فائدے اور نقصان دونوں طریقے کی چیزیں ہیں۔ یہی حال اس کا سوشل میڈیا کا بھی ہے، یعنی اس کے اندر بھی بے شمار فائدے ہیں اور اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کے فوائد اس کے نقصان سے بڑھے ہوئے ہیں، یعنی فائدہ زیادہ ہے۔ لہذا ہم ان کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں اور غور کریں تو دعوت دین کو کے لیے اس کا استعمال کرنا بہت ہی زیادہ مفید اور کارآمد ہے دور حاضر کے اندر، اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ خطبات جمعہ اور تقریریں، آج دیکھیں اتنا بڑا عنوان ہے، اتنا بڑا پروگرام ہے، لیکن ہمارے پاس سننے کے لیے لوگ کتنے حاضر ہوئے۔ خطبہ جمعہ ہوتا ہے جس کے اندر امام یا خطیب بڑی محنت کرتا ہے اور وہ تیاری کرتا ہے اس کی۔ ایسا مت سمجھیے کہ کوئی بھی خطیب بغیر تیاری کے بول سکتا، کوئی بھی نہیں بول سکتا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ۔ وہ تیاری کرنے کے بعد آتا ہے اور سنانا چاہتا ہے، لیکن جن کو سنانا چاہتا ہے وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ جلسے ہوتے ہیں، خطابات عام ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اگر حاضری کا اور پرسنٹیج تناسب دیکھا جائے تو بہت زیرو ہوتا ہے۔ بس جن سے متعلق ہوتا وہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے، تو جن کو معلوم ہے خطبہ جمعہ کے موقع پر بزرگان دین، بڑے تجربے کار اہل علم آتے ہیں پہلے، جو خطبہ کو سنتے ہیں اور جو خطیب صاحب بیان کرتے ہیں تقریباً وہ چیز ان کو معلوم ہوتی ہے، لیکن عوام الناس کے لیے جو وہ سنانا چاہتے ہیں وہی لوگ اس وقت آتے ہیں جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں کہ آج کے زمانے میں اگر ہم دعوت کے کام کو انجام دینا چاہیں تو کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہم سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ اس پر ہم تحریریں بھیجیں، کتابیں لوگوں کے پڑھنے کا رجحان ختم ہو رہا ہے، تقریریں لوگوں کے سننے کا رجحان ختم ہو رہا، اور اس سے بڑھ کر کے اگر ہم برادران اسلام کے پاس اگر ہم دعوت کو پہنچانا چاہیں تو یہ بہترین ذریعہ ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ ہمارا اگر کوئی غیر مسلم دوست ہے اور اس کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہماری دوستی ہے، زمانے سے دوستی چل رہی، لیکن اگر ہم اس کو مذہبی باتیں بتانا شروع کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ آپ سے الگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کو یہ لگے گا کہ یہ اپنے مذہب کی طرف ہمیں راغب کر رہا ہے، آپ کی دوستی ختم کر لے گا۔ لیکن اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں اور اس کے پاس ہم تحریریں بھیجیں یا ویڈیوز وغیرہ بھیجیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ایک نگاہ پڑے گی، اور جب آدمی سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے تو لامحالہ اس کے ذہنوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، آج تقریریں نہیں سن رہے ہیں، خطبات جمعہ نہیں سن رہے ہیں، دروس نہیں سن رہے ہیں، ایسے حالات میں اگر ہم دعوت دین کے لیے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ بہت مفید اور کارآمد ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں جو چیز کرنا ہے، دیکھیے دنیا کے اندر ہمیں چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری بھی ہمیں دی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ہم دعوت دین کے کام کو انجام دیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ خاص فرقے کا کام ہے، یہ خاص لوگوں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ ائمہ کا کام ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی صورت میں ہر ایک پر یہ ذمہ داری لازم اور ضروری ہے کہ وہ دعوت دین کو پیش کرے لوگوں کے سامنے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دعوت دین کے کام کو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو انجام دیتے رہو، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ اور ہم دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے حالات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ان کے جو تمام عیوب تھے ان میں سے من جملہ ایک ان کے اندر یہ بھی تھا
کہ وہ اپنے میں سے کسی شخص کو اگر کوئی برائی کا کام کرتے دیکھتے تھے تو اس کو روکتے نہیں تھے، اس کو منع نہیں کرتے تھے، اس سے جو قرابت داریاں ہوتی تھی وہ اسی طریقے سے برقرار رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو انجام نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ ذمہ داری چھین کر ہمارے کاندھوں پر ڈالی، لہذا ہر فرد بشر کی یہ ذمہ داری ہے، اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر پیدا ہونے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دے۔ لہذا ہم اس کا بہترین استعمال کریں اور اپنے حسب صلاحیت ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، ہم تقریر کر سکتے ہیں تو ہم کلپ بنائیں چھوٹے چھوٹے اور اس کے بعد میں لوگوں کے پاس شیئر کریں۔ اگر ہم تحریر کر سکتے ہیں تو ہم تحریر کے ذریعے سے اس کو ہم پیش کریں۔ اگر ہم آرٹسٹ ہیں تو آرٹ کے ذریعے سے اس کو ہم پیش کریں۔ اگر ہم ڈرامہ کر سکتے ہیں تو ڈرامے کی شکل میں پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دعوت دین کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں فرمایا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ فرمایا۔ حکمت کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ حالات کے لحاظ سے، مخاطب کے حساب سے، ظاہر سی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص تیلگو جاننے والا ہے تو کتنی ہم بہترین شاندار اس کے سامنے اردو زبان میں تقریر کریں، بے اثر ہے، یہ دعوت کا مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ہے جو وہ ڈرامے کے ذریعے سے کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے تو ان کو ہم اس طریقے کی چیز کو پیش کریں گے۔ بہرحال ہم اپنی حسب صلاحیت کو دعوت دین کے کاموں میں استعمال کریں، یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ذریعہ ثابت ہوگا۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ میں دیکھیں، اس کے مثبت پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو آج کے زمانے میں یہ قرابت داریوں کو اور اسی طریقے سے دوریوں کو اس نے نزدیک کر دیا ہے۔ صلہ رحمی کو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، یعنی کوئی ایسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ وَآتُوا ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسَاکِینَ وَابْنِ السَّبِیلِ کے الفاظ آتے ہیں سب سے پہلے۔ لہذا ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہماری جو رشتہ داریاں، ہماری جو قرابت داریاں ہیں، ان سے ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کریں، ان کی خبر خیریت جانیں اور ان کے حالات کو، ان کے دکھ درد کو ہم سمجھیں۔ اور اسی طریقے اس کا بہترین استعمال ان کاموں میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم منکرات کے ازالے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آدمی کی حسب صلاحیت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر جہاں اس چیز کو کارآمد چیزوں میں استعمال کیا جا رہا، اس سے کہیں زیادہ جو دشمنان اسلام ہیں غلط سمت میں اس کا جو ہے تو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ ایسی چیزیں آج انٹرنیٹ پہ بڑی صورت میں موجود ہیں کہ چونکہ دینی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں اور اس طریقے کی جو چیزیں ہیں، یہ لوگوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر، لیکن دشمنان اسلام نے اپنے طور پر کام کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے جو نوجوان ہیں اس کے ذریعے سے بہک رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مثبت پہلو میں ہم نوجوانوں کی فکروں کو تبدیل کرنے کا اس کو استعمال کریں۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر اس کے منفی پہلوؤں کو دیکھا جائے تو آج اس زمانے کے اندر مثبت پہلوؤں کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس زمانے کے اندر بہت سے طریقے ہیں۔ آج واٹس ایپ کا سسٹم ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یعنی ان ذرائع کو ہم استعمال کریں۔ اور اگر دیکھا جائے تو پھر اس کے اندر جو منفی پہلوؤں میں آتا ہے وہ یہ کہ جہاں یہ بہت سی فوائد کا سبب ہے، اسی طریقے سے آج کے زمانے میں یہ افواہوں کو پھیلانے کا سب سے بڑا نیٹ ورک بن چکا ہے، غلط خبروں کو شائع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ آج کے ان حالات میں یہ لوگوں کو منفی رخ اختیار کرنے کی طرف، ان کے ذہنوں کو خطرناک رخ اختیار کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے جو پہلے کے لوگ تھے، جو ہمارے بزرگ ترین لوگ تھے، آج سے 20-30 سال پہلے کے لوگ، وہ محنت اور مشقت کرنے والے لوگ تھے، لیکن آج کا نوجوان طبقہ اس طریقے کے خیالات کو، اس طریقے کے ویڈیوز کو اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر کے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محنت و مشقت یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، یعنی شارٹ فارم میں وہ مالدار بننا چاہتا ہے، کامیابی کے مناصب طے کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا کر کے وہ کام کیا تھا، وہ اس کو مختصر راستے سے اختیار کرنا چاہتا ہے۔ لہذا انسان کے اندر، نوجوانوں کے اندر سستی کا سبب بھی بن رہا ہے۔ لہذا اس کا استعمال اس کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ نوجوان اس کی رعنائیوں میں دیکھ کر کے مبتلا نہ ہو، بلکہ دنیا پہلے بھی محنت و مشقت چاہتی تھی اور آج بھی چاہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے منفی اثرات میں اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ انسانی صحت کو نقصان پہنچانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس کا
حد میں رہ کر کے استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے مفید ہوگا. اگر ہم حد سے زیادہ بڑھیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ نگاہیں بھی کمزور ہوتی ہیں. چھوٹے بچوں کو اگر ہم دیں گے تو ان کے ذہن خراب ہوں گے. ہم بچوں کے تعلق سے دیکھیں کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون رہتا ہے اور وہ مختلف چیزیں اس کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. ہم اگر سوچیں کہ ایک آدمی، ایک نوجوان اگر اس کو گاڑی چلانے نہیں آتا ہے اور اس کو ہم گاڑی دے دیں گے، وہ روڈ پہ لے کے نکل جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کو نقصان پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں کہ کس طریقے سے ہمیں گاڑی کو چلانا ہے، اس کو کیسے ڈرائیو کرنا، کیسے ہینڈل کرنا، اس کو نہیں معلوم. اسی طریقے سے اگر ہم ان چیزوں کو دیں گے تو پھر بچے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو کہ ان کو نہیں سیکھنا چاہیے. اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ وہ غلط چیزوں کی طرف دوستوں میں پڑھ کر کے اور مختلف ویڈیوز آتے رہتے ہیں کہ گیم کھیل کر کے پوری باڈی ان کی اسی لیول کی ہو جاتی ہے. ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ذہنی طور پر معاف ہو چکے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر ان کے جو ہے تو معاف ہو چکے ہوتے ہیں. لہذا بچوں کو اس سے بچائیے. اور خود بڑے لوگوں کے لیے بھی ضروری، آنکھوں پہ اس کا شدید ایفیکٹ ہوتا ہے اور نفسیاتی بیماریوں کا حد سے زیادہ استعمال کرنا نفسیاتی امراض کا بھی سبب بنتا ہے. لہذا اس کا لمٹ میں استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے اپنی باڈی سے اس کو دور رکھیں. آج کے اگر ہم زمانے میں دیکھیں تو انسان ساری چیزیں بھول سکتا ہے مگر باہر نکلے گا تو موبائل فون نہیں بھولتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اس کی اہمیت. ہم غور کریں کہ اس سے پہلے بہت کم اس کے ریچارج وغیرہ ہوتے تھے، لیکن آج کتنے اہم، کتنے مہنگے ہو گئے. اور اگر اس سے اور زیادہ مہنگے ہو جائیں پھر بھی انسان آٹا بھلے نہ خریدے مگر ڈاٹا ضرور خریدے گا. کیوں؟ انسان اس کا عادی ہو چکا ہے اور جب کسی چیز کا کوئی عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز سے چھوٹتی نہیں. لہذا باڈی سے اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان اس کو الگ رکھیے، اس لیے کہ یہ جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتی ہے. اور اسی طریقے سے آج کا زمانہ ہے، میں نے بتایا کہ دشمنان اسلام مختلف طریقوں سے کوششیں کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے کوشش نہیں کرتے ہمارے سامنے جیسے کہ شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بہکائے، لیکن لوگوں کے حساب سے بہکاتا ہے. عالم کے پاس وہی حربہ لے کر کے نہیں جاتا ہے جو جاہل کے پاس جائے، طالب علم کے پاس وہی طریقہ اختیار نہیں کرتا اس کو گمراہ کرنے کا جو بڑے آدمی کو کرتا ہے. یعنی اس کو وہ اتنا بڑا علم والا ہے کہ وہ ہر زمانے کے لحاظ سے ہر فرد کے حساب سے اس کے پاس الگ الگ طریقے ہیں. تو دشمنان اسلام جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ بے بنیاد حدیثوں کے ذریعے سے، آیات کی غلط مطلب اور غلط تشریحات کے ذریعے سے. لہذا ہمیں چاہیے، ابھی درس قرآن کے اندر یہ تفصیل سے بات آئی بھی ہے، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو. ایسا نہیں ہے. آج اگر ہم غور کریں کہ ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے، آج کل پڑھتے لوگ کم ہے، فارورڈ کرنا بہت اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے واٹس ایپ پہ کوئی اچھی چیز آئی ہے تو ہم تک محدود کیوں رہے، ہم دوسروں تک بھیجیں. بس صرف شیئرنگ، بھیجنا ایک دوسرے کو، لیکن اس پر عمل کوئی بھی نہیں کرتا. جو حدیث معلوم ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے کسی امتی کے پاس کوئی حدیث پہنچے تو اس پر واجب ہے کہ جو حدیث کے اندر بات بتائی کم از کم ایک مرتبہ اس پر عمل کرے. چونکہ احادیث جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے فرمودات ہیں، وہ ہمارے عمل کرنے کے لیے. تو ایک مرتبہ بحیثیت امتی یہ لازم ہے کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری صرف اتنی سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ہم دوسروں تک پہنچا دیں. تو بہرحال احادیث کے اندر یا اسی طریقے کی اور کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں. اس لیے کہ اس کے اگر ہم وعید دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کفا بالمرء اثما ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو دوسروں تک بیان کرنا شروع کر دے، دوسروں کو فارورڈ کر دے. آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹا الزام لگائے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرنا چاہیے. موضوع احادیث کو ہم ہرگز فارورڈ نہ کریں، ہم اس کو پہلے دیکھیں. اگر حوالہ اس کے اندر بھی لکھا ہو تو کس کو معلوم ہے بخاری کے فلاں باب کے اندر کون سی حدیث آئی ہے کون سی نہیں آئی ہے. تو اگر وہ ہمیں لگے کہ یہ چیز واقعی میں درست ہے اس کی چھان بین کریں،
اگر معلوم ہو تبھی اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس میں حد درجہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ غیبت کا اور ایک دوسروں کی برائیوں کرنے کا بھی بہت بڑا سبب بن رہا ہے، یعنی انسان اس کے ذریعے سے دوسروں کی غیبت کرتا ہے فون کے ذریعے سے، اور اسی طریقے دوسروں کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ ابھی درس کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ بات آئی ہے کہ وہ تمام چیزیں ہیں جو گناہ کا سبب بنتی ہیں، اور گناہ بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہیں۔ اور جب ہم پورے طور پر اس میں منہمک ہیں تو پھر ہم غور کریں کہ کہاں ہمیں اس کو گناہ کا احساس پیدا ہوگا، کہاں ہم اس سے توبہ کریں گے، کہاں ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور کس طریقے سے ہم اس سے دور رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تمہیں مختلف طریقوں سے غلط کاموں کا، برائیوں کے پھیلانے کا حکم دے گا، اس لیے کہ برائی ایک ایسی چیز ہے جس کو پھیلایا جائے تو بہرحال اس پر آدمی یقین کر لیتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی ویڈیوز آتے ہوں گے، بہت سی چیزیں آتی ہوں گی، ہم ان کو دیکھتے ہوں گے، اس کے بعد میں لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں کام ہوا، پھر اس کے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ صحیح نہیں تھا۔ تو جو کہ سنی سنائی ایسی چیز ہوتی ہے، ایسی بات ہوتی ہے جس پر ہر شخص عمل کر لیتا ہے، ہر شخص اس کو مان لیتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی جب آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا نہیں مگر انکار بھی نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طریقے کی باتوں کو بنا کر کے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن بھی مشکوک ہوا، آپ کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بھی مشکوک ہوا، یعنی ڈاؤٹ میں آ گئے، یعنی مانا بھی نہیں، اقرار بھی نہیں کہ تو کم از کم انکار بھی نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب برات کا اعلان کیا ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو بشارت دینے کے لیے آئے۔ تو اس طریقے کی افواہوں کو جو لوگ پھیلاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کے ضمن میں بیان فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ دنیا میں اہل ایمان میں برائیوں کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر منکرات پھیلیں، برائیاں پھیلیں، فرمایا ان کے لیے دنیا و آخرت میں، دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے اور آخرت میں بھی رسوا کن عذاب ہے۔ ہم غور کریں کہ اگر اس طریقے کی چیزوں کو ہم دوسروں کے پاس بھیجیں گے، ہم گانوں کو شیئر کریں گے یا اس طریقے کی کامیڈی کی چیزوں کو شیئر کریں گے، ظاہر سی چیز ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم شیئر کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال میں درج کر رہا ہے۔ ہم جب جن چیزوں کو بھول چکے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہم نہیں بھولتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے، لہذا ہم دوسروں کے پاس اس طریقے کی چیزوں کو ہم چند منٹ کے لمحے کے لیے کسی دوست کو خوش کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کو ہم اس کے ذہن کو مشکوک کر سکتے ہیں، کسی کا مذاق بنا سکتے ہیں، کسی کا استہزاء کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کے نام اعمال میں درج ہو رہی ہیں۔ انسان، اور ایک دوسری چیز یہ کہ یہ اس زمانے کے اندر بہرحال جو میں نے بیان کیا ہے اس پر جو چیزیں ہیں یہ چیزیں اس میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ خدا نخواستہ آج ہم نے کچھ ڈالا یوٹیوب پہ یا اسی طریقے سے واٹس ایپ پہ ڈالا، خدا نخواستہ اگر ہماری موت بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک وہ چیز وائرل ہوتی رہے گی، جس طریقے سے ثواب جاریہ ہوتا ہے یہ عذاب جاریہ کا سبب بنے گا، اس لیے کہ ہم تو وہ کام کر کے چلے گئے، لیکن جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، اس گانے کو سنتے رہیں گے، اس جو چیز کو بتایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے، جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو ہمارے حصے میں اس کا گناہ آئے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی مثال بیان کی۔ کائنات کے اندر سب سے پہلے حابیل نے قابیل کو قتل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین پر جب تک جو بھی کسی شخص کا ناحق قتل کیا جائے گا اس کا گناہ ابن آدم کو جائے گا، اس لیے کہ قتل کو کے ذریعے کو، اس کے سبب کو اس نے سب سے پہلے پیش کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کے، کسی خراب چیز کے ہم موجب نہ بنے، کوئی ایسی چیز ہم اپنے ذہن سے نہ ایجاد کریں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، اور بے بنیاد چیزوں کو ہم آگے شیئر کرنے سے، دوسروں تک پھیلانے سے ہم بچیں۔ اگر اس طریقے سے ہم احتیاط کے ساتھ کام کریں گے اور صحیح مقاصد کے اندر اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو واقعی میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے
اور اگر اس کے اندر ہم نے کوتاہی کی اور اس کے انجام سے ہم کا سبب بن جائے گی اور ہماری دنیا و آخرت کو خراب کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس موقع پر جو بھی باتیں بتائیں گی ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔